السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ نیولا غائب ہو چکا تھا اور میں تنہا تھا۔ یہاں سے نکل کر میں چپ چاپ اپنی رہائش پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسٹر فرنینڈس کا بلاوا آ گیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، لیکن پھر بھی اتنے اداس کیوں ہو؟ او آئی سی، رگیتا کو مس کر رہے ہو؟ بھئی بہت زبردست لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اسے مس کرنا تو بنتا ہے۔ نہیں مسٹر فرنینڈس، یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اگر کوئی بہت پرسنل بات نہیں ہے تو بتا دو۔ بات تو ذاتی ہی ہے، لیکن میں تم سے چھپاؤں گا نہیں۔ یہ بتاؤ، کیا تم رگیتا سے اچھی طرح واقف ہو؟ ہاں ہاں۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے تم سے؟ نہیں۔ ناشتہ کر لو، پھر تمہیں کچھ دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جیپ میں بیٹھے رگیتا کی رہائش پر جا رہے تھے۔ رگیتا نے مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ فرنینڈس نے کہا، تمہارے دوست مسٹر قاسم مجھے یہاں لائے ہیں۔ رگیتا چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، میرا تو ان سے تعارف نہیں ہے۔ فرنینڈس کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ تعارف نہیں ہے؟ کہیں تم نشے میں تو نہیں ہو؟ پچھلی رات تو میں نے تمہارا ان سے تعارف کروایا تھا۔ رگیتا حیرانی سے بولی، رات تو میں بیوٹی ونگ گئی ہی نہیں۔ میں سر درد کا شکار تھی اور یہیں آرام کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے پچھلی رات رقص نہیں کیا تھا؟ نہیں مسٹر فرنینڈس، میں نے معذرت نامہ بھیج دیا تھا۔ فرنینڈس اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیر کر بولا، تو گویا تم گھر میں تھیں؟ کمال ہے قاسم، یہ کیا چکر ہے؟ کیا رات رگیتا ہمارے ساتھ نہیں تھی؟ کہیں تم دونوں مل کر مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ رگیتا پریشانی سے بولی، مجھے تو کوئی بات معلوم ہی نہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، فرنینڈس، آؤ باہر چلیں۔ مس رگیتا، آپ پریشان مت ہوں۔ دراصل رات ہم دونوں نشے میں تھے اور فرنینڈس کا خیال تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بس یوں ہی تصدیق کرنے چلے آئے۔ فرنینڈس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ میں نے کہا، اب سمجھ میں آئی میری پریشانی کی وجہ؟ میں تمہیں عملی ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ ان سیاہ فام افریقیوں نے مجھے نئی زندگی تو دی، لیکن میرا سکون چھین لیا۔ تم بہت دنوں سے افریقہ میں ہوں گے، کیا تمہیں کبھی ایسے پراسرار واقعات سے سابقہ پڑا؟ وہ بولا، نہیں میرے دوست، ہم نے تو ان سیاہ فاموں کو پوری طرح شکست دی ہے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، افسوس، میں تو ان کے جادو کا شکار ہو گیا ہوں۔ وہ بولا، قاسم، ہمارے پروجیکٹ میں بہت سے سیاہ فام موجود ہیں، جن میں سے کچھ پراسرار علوم بھی جانتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے آدمی مسٹر آرمینڈس ہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کروں گا، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر تم ہماری تنظیم کے لیے کام کرو گے تو کیا وہ جادوئی وجود تمہیں روکے گا؟ نہیں مسٹر فرنینڈس، اس کا کہنا ہے کہ وہ میری پوجا کرتی ہے۔ میں چاہے جو کچھ کروں وہ مجھے نہیں روکے گی، چاہے دنیا کے کسی حصے میں جاؤں، لیکن بس کسی عورت سے تعلق پیدا نہ کروں۔ فرنینڈس ہنس کے بولا، تو پھر عیش کرو دوست، جب وہ تمہارے مشاغل میں حارج نہیں ہے تو اسے روز نئے سے نئے روپ میں طلب کرو اور مزے سے زندگی گزارو۔ لیکن اس طرح وہ مجھ پر زبردستی مسلط ہے، میرے دل میں اس کے لیے بیزاری ہے۔ بولا، تم اس سے تعاون کر کے دیکھو اور اس دوران خود کو دوسرے کاموں میں مصروف کرو، پھر دیکھو حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ فرنینڈس نے مجھے میری رہائش پر اتارا اور خود پروجیکٹ کی طرف چلا گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن میں تم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔
مجھے بتاؤ، تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو کیا وہ مناسب ہے؟ ہاں مناسب ہے، کیونکہ تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ جینا حرام کر دیا ہے؟ میں تو تم سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسا بنا سکتی ہوں کہ تم ساری دنیا میں چیختے پھرو گے کہ تم مجھے چاہتے ہو۔ اچھا، کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، میں آخری بار تم سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں تمہیں بھیک میں بھی محبت نہیں دے سکتا۔ ایک بار پھر سوچ لو، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا، میں تمہیں نفرت سے ٹھکرا رہا ہوں، سمجھی؟ وہ بولی، میں تم سے نفرت تو نہیں کر سکتی کیونکہ تم میرا پیار ہو، لیکن تمہیں تمہارے غرور کی سزا بھگتنا ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے اس کے دھمکی آمیز الفاظ یاد آئے۔ وہ میری محبت سے سرشار تھی۔ میں اس کی پراسرار قوت کے کرشمے دیکھ چکا تھا۔ نامعلوم اس کی نفرت کیسی ہوگی، کہیں میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب تک میرے ساتھ وہ ہوتا آ رہا تھا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی ایک کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا تھا تو کبھی دوسرے کے ہاتھوں میں۔ میں نے ڈیکا کا غلام بنے رہنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج میں اتنا مجبور تھا کہ ان سفید فام مجرموں کا غلام بن گیا تھا۔ یہ زندگی میری ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں، جہاں چاہوں گواؤں۔ مجھے سفید فاموں اور سیاہ فاموں دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اب سیاہ نیولا میرا کھلم کھلا دشمن بن گیا تھا۔ سفید فاموں کے فریب کی وادیوں سے نکلنے کے لیے فریب کا راستہ کیوں نہ اپناؤں؟ 2-3 دن ایسی ہی سوچوں میں گزر گئے۔ میری ذہنی کیفیت بدستور جاری رہی۔ میں نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ میں آزاد زندگی بسر کروں گا یا پھر اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ فرنینڈس سے روزانہ ملاقات ہو رہی تھی۔ اس سے اپنی ذہنی کیفیت چھپانے کے لیے مجھے بھرپور اداکاری کرنی پڑتی تھی۔ اس دن کے بعد سے سیاہ نیولا مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں چاہتا تو اسے جب چاہے چھیڑ سکتا تھا۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو تنہائی میں بلاتا، فوراً ہی سیاہ نیولے سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک شام اپنے پروجیکٹ کی تمام تفصیلات بتانے کے بعد فرنینڈس نے مجھے کہا، قاسم، کل صبح تمہاری چیکنگ ہوگی۔ کیسی چیکنگ؟ آخری چیکنگ۔ مطلب یہ کہ شاید کل صبح تمہاری آنکھ اپنے کمرے کی بجائے زمین دوز تہہ خانے میں کھلے۔ چیکنگ مشین میں جا کر تمہارے ذہن کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ اس طرح ہم لوگ کسی فرد کی اپنی تنظیم سے وفاداری یا غداری کا امتحان لیتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ سب کچھ میری لا علمی میں کیا جائے گا؟ بولا، تمہارے ذہن کو ہر سوچ سے خالی کر کے تم سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، اور نہایت سائنٹیفک طریقے سے تمہارے ذہن کا جائزہ لیا جائے گا۔ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ میں نے اپنے لہجے کو حد الامکان خوشگوار رکھنے کی کوشش کر کے کہا، ہاں ہاں، یہ تو بہت عمدہ طریقہ ہے، میں بالکل تیار ہوں۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل جب یہ میرے احساسات سے آگاہ ہو جائیں گے تو مجھ پر اتنے مہربان نہیں رہیں گے، کیونکہ میں ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ اگر ان کے پاس ایسی سائنٹیفک مشینیں ہیں تو یقیناً یہ جان لیں گے کہ میں بظاہر ان سے متفق ہوں، لیکن دل سے ان کو گھٹیا ترین مجرم سمجھتا ہوں۔ اب یہ معاملہ زندگی اور موت کا تھا۔ فرنینڈس سے رخصت ہونے کے بعد میں نے فوری طور پر فرار کا منصوبہ بنایا۔ اتنے دنوں سے فرنینڈس کے ساتھ اس علاقے میں پھرتے ہوئے میں نے یہاں موجود ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر دیکھ لیے تھے۔ ان کے نزدیک پائلٹ بھی موجود ہوتے تھے۔ پھر اس رات تقریباً 1 بجے میں اپنی رہائش سے نکلا۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا تھا، کامیابی یا ناکامی وقت کی بات تھی۔
میرے پاس ایک پستول تھا لیکن کارتوس نہیں تھے۔ میں بہت احتیاط سے نکلا اور حتی الامکان محافظوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا آگے بڑھا۔ رات کے اس پہر بھی ہیلی پیڈ والے علاقے میں کافی رونق تھی۔ دفتن میں نے کسی کو چھپ چھپ کر ایک ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے دیکھا، پھر دیکھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے پائلٹ جیسی وردی پہن رکھی تھی، لیکن اس کا انداز مشکوک تھا۔ میں اندھیرے میں بے آواز چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچا اور اپنی پستول اس کی کنپٹی پر رکھ دی اور کہا، آواز نکالی تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میں نے کہا، چلو۔ اس کی سرگوشی سنائی دی، کہاں؟ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اسے پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ پستول کے نشانے پر میں نے اسے کہا، اسے سٹارٹ کرو۔ مجھے یہاں سے کسی ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں سے میں مہذب دنیا میں جا سکوں۔ اور ایک بات دھیان سے سن لو، میں زندگی سے بیزار شخص ہوں۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، چاہے اس کے بعد میں خود بھی ختم ہو جاؤں۔ پائلٹ نے حیرانی سے کہا، او میرے خدایا، تم فرار ہونا چاہتے ہو؟ پائلٹ کی آواز میں نسوانیت تھی، لیکن یہ وقت ایسی باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ پائلٹ نے کہا، آپ یہ پستول اپنی جیب میں ڈال لیں۔ میں نے پستول اس کی کمر سے ہٹا کر جیب میں رکھ لیا اور پوری طرح چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا، ایسا لگ رہا تھا کہ تم بھی چھپ کر ہیلی کاپٹر تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ اس نے جواب دیا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں فرار ہونے کی کوشش ہی کر رہی تھی، لیکن یہ تو بتا دو تم کون ہو؟ میں نے کہا، پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ یوں بھی اگر تم فرار ہونے کی کوشش میں تھیں تو دور نکل جانا ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن دیکھو، اگر کوئی اور چکر نکلا اور تم نے مجھے ڈاج دے کر واپس ان لوگوں میں لانا چاہا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ لڑکی بولی، اطمینان رکھو، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ دوسرے ہیلی کاپٹروں نے ہم پر غور کیوں نہیں کیا۔ لڑکی بولی، میں طویل عرصے سے ان لوگوں کے معمولات کا جائزہ لے رہی ہوں۔ یہاں اکثر پائلٹ ہیلی کاپٹر لے کر دور دور تک فضا میں پرواز کرتے ہیں، غالباً یہاں کے لوگوں کے معمولات پر نظر رکھنے اور ان کی سازشوں سے باخبر رہنے کے لیے۔ یہ بات یہاں کے معمولات میں شامل ہے۔ ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی میں نے فرار کا پروگرام ترتیب دیا تھا، اسی لیے کسی نے ہیلی کاپٹر کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی بات سے مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تم پائلٹ ہو؟ نہیں، آج پہلا موقع ہے ہیلی کاپٹر اڑانے کا، لیکن میں نے ہیلی کاپٹر میں بہت بار سفر کیا ہے۔ کیا تم ان علاقوں سے واقف ہو؟ نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ ہم کون سی سمت میں پرواز کر رہے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، فی الحال تو اس علاقے سے زیادہ دور چلو۔ میں سخت پریشان تھا۔ ایک تو یہ لڑکی ان راستوں سے واقف نہیں تھی، دوسرے یہ پائلٹ بھی نہیں تھی، اور جب ان لوگوں کو ہمارے فرار کا علم ہوگا تو معلوم نہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سمت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم مہذب آبادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں یا مزید افریقہ کے اندرونی حصوں کی جانب۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، این بوکارٹ۔ میں نے کہا، یہ تو بہت مشکل نام ہے۔ بولی، تم چاہو تو مجھے این کہہ سکتے ہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام قاسم ہے۔ ایشیائی ہو؟ ہاں۔ کہیں تم وہی قاسم تو نہیں جس نے بھیڑیوں کی ٹانگیں چیر دی تھیں؟ وہی بدنام سمجھ لو۔ او مائی گاڈ، تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو۔ میں اس اتفاق کو اپنی خوش بختی کہوں گی
کہ تم جیسا غیر معمولی انسان اس وقت میرے ساتھ ہے۔ میں خاموش رہا۔ ہیلی کاپٹر کا سفر سکون سے جاری رہا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک کہیں سمندر نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، میرا خیال ہے ہیلی کاپٹر میں مزید سفر کرنا مناسب نہیں۔ اس میں ضرور ایسے آلات ہوں گے جن سے ان کو ہمارے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی جتنی دور جا سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اس نے رضامندی سے گردن ہلا دی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ سامنے لگے میٹر پر ایک ریڈ لائٹ جل گئی۔ وہ بولی، ایندھن ختم ہو رہا ہے، اب اسے بہت زیادہ آگے لے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، پھر کہیں نیچے اتار لو، اتنا ایندھن تو ہوگا ہی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی اونچائی کم کرنا شروع کی، لیکن یہ دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ دور دور تک درختوں کے جھنڈ تھے۔ وہ کسی قدر پریشانی سے بولی، یہاں کوئی ہموار جگہ نہیں اور درختوں کے جھنڈ اس قدر گھنے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو زمین پر لے جانا انتہائی مشکل ہے۔ میں نے کہا، این، کودنے کی ہمت رکھتی ہو؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا، نہیں۔ میں نے کہا، لیکن کودنا ہی ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کو جتنا نیچے لے جا سکتی ہو لے جاؤ، پھر کسی درخت پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بولی، یہ تو خودکشی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری ترکیب نہیں ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو ممکنہ حد تک نیچے اتار لیا۔ وہ بولی، اس سے زیادہ نیچے لے جاؤں گی تو درختوں سے ٹکرا جائے گا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ میری مردانگی مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اسے موت کے منہ میں چھوڑ کر خود چھلانگ لگا دوں۔ وہ حیرت سے بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ سوالوں میں ضائع کریں۔ بولی، لیکن؟ میں نے کہا، لیکن ویکن کچھ نہیں، ہم یوں بھی خطرے میں ہیں، کیوں نہ کوشش کر کے ہی مرے؟ آؤ جلدی کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ میری گردن میں پھنسائے اور میری پشت پر لد گئی۔ مسٹر پیل نے ایک بار مجھے ٹارزن کہا تھا۔ آج میں سچ مچ ٹارزن بن گیا تھا۔ میں نے ایک درخت پر چھلانگ لگائی اور ایک شاخ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں رکنے کی بجائے میں نے فوراً ہی ایک دوسرے درخت پر چھلانگ لگا دی۔ میرے بدن پر خراشیں تو آ گئیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اندھی چھلانگیں لگا رہا تھا۔ درختوں کے اس سلسلے میں دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی ہم 5-6 درخت ہی دور گئے تھے کہ ہیلی کاپٹر درخت سے ٹکرا گیا۔ ہم نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر کے چھلانگ لگائی تھی۔ ایندھن ختم ہونے کے بعد اس نے گرنا ہی تھا، اسی لیے میں اس جگہ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ ہم کم سے کم اتنے فاصلے پر ضرور تھے کہ ہیلی کاپٹر کے پھٹنے یا آگ لگنے سے ہم محفوظ تھے۔ میں نے درخت پر مضبوطی سے پاؤں جمائے اور کہا، این، درخت سے نیچے تو اتر جاؤ گی نا؟ وہ بے بسی سے بولی، نہیں۔ میں نے کہا، اچھا، پھر مجھے مضبوطی سے پکڑو، میں نیچے چھلانگ لگا رہا ہوں۔ یہ آخری فرض بھی مجھے انجام دینا تھا۔ زمین اب صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں نے آخری چھلانگ لگائی۔ این نے میری گردن چھوڑ دی اور زمین پر لیٹ گئی۔ میں نے اسے آواز دی، این، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، پستول ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی، ہاں، اور 2 دستی بم بھی ساتھ لائی ہوں۔ ارے واہ، پستول مجھے دے دو۔ تمہارا کہاں ہے؟ میرا خالی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں بھی ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قرب و جوار کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ ہم ابھی تک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہی تھے۔ این بولی، تم نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا کارنامہ؟ کہنے لگی، تاریکی میں اتنے وزن کے ساتھ درختوں پر چھلانگیں لگانا۔ لیکن خیر، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہوں۔ میں نے کہا،
سفید فاموں کی بستی میں آنے سے پہلے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا تھا۔ وہاں مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی عادت بھی ہو گئی اور ان سے مجھے کچھ فوجی ٹریننگ بھی ملی تھی۔ اسی وجہ سے شاید میں ایسی چھلانگیں لگا پایا ہوں، یا یہ سمجھ لو کہ جب موت سامنے ہو تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ خیر، اب تو ہم زمین پر ہیں، تم چاہو تو سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ بولی، ان حالات میں اور ایسی جگہ پر نیند آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر دن کی روشنی ہونے تک باتیں کرنے کے سوا کوئی اور مشغلہ نہیں؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہاری یہاں کیا پوزیشن تھی؟ کہنے لگی، تم یقین نہیں کرو گے، افریقہ کے ان علاقوں کو آباد کرنے کا سہرا میرے سر ہے۔